السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں بچوں؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 10 سوشل اسٹڈیز کا مینز آف کمیونیکیشن یعنی کہ معلومات کے ذرائع پڑھا تھا. آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز میں پہلا کوشچن ہے شارٹ آنسرز والا. رائٹ شارٹ آنسرز آف دا فالوئنگ کوشچنز. جو نیچے دیے گئے 5 سوال ہیں ان کے شارٹ آنسرز لکھنے ہیں. تو پہلے ہم ان کو کر لیتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن ہے which type of information do books supply؟ کتابیں کس قسم کی انفارمیشن ہمیں مہیا کرتی ہیں؟ اس کا آنسر ہے some books supply us یا provide us بھی آپ لکھ سکتے ہیں. supply us information on a single topic while جبکہ یعنی کہ some books supply us information on a single topic. بعض کتابیں ہمیں ایک ہی ٹاپک پر انفارمیشن مہیا کرتی ہیں، معلومات مہیا کرتی ہیں. while جبکہ some books کچھ کتابیں provide information معلومات مہیا کرتی ہیں on multiple topics multiple topics. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلے سوال کا آنسر ہو گیا. some books supply us information on a single topic. بعض کتابیں ہمیں سنگل ٹاپک پہ انفارمیشن دیتی ہیں، معلومات دیتی ہیں. while some books جبکہ کچھ کتابیں provide information ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں on multiple topics. ایک سے زیادہ یا بہت سارے ٹاپکس پہ ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں، انفارمیشن مہیا کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا پہلے کوشچن کا آنسر. اب ہم دوسرا کوشچن دیکھ لیتے ہیں. واٹ از آ نیوز پیپر آرٹیکل؟ نیوز پیپر آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اخبارات تو پڑھے ہوں گے نا. واٹ از آ نیوز پیپر آرٹیکل. ٹھیک ہے، اخبار پڑھی نہ ہو تو ابھی آپ نے کہیں دیکھی ضرور ہوگی. اخبار میں لمبے لمبے آرٹیکلس جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نیوز پیپر آرٹیکل کہتے ہیں. اس کا آنسر کر لیتے ہیں. نیوز پیپر آرٹیکل آرٹیکل یعنی کہ ایک نیوز پیپر کا جو آرٹیکل ہوتا ہے انفارمز اباؤٹ دی فیکٹس، وہ ہمیں انفارمیشن دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے. انفارمز اباؤٹ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ دی فیکٹس، فیکٹس کے بارے میں، حقیقتوں کے بارے میں. آف سم اسٹوریز، آف سم اسٹوریز یعنی کہ جو کچھ واقعات، کہانیاں، حادثات ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، کہاں اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل میں آرٹیکل لکھا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ نیوز پیپر آرٹیکل. اٹ نارملی کورز دا سوشل اینڈ پولیٹیکل افیئرس. اٹ اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ نارملی کورز سوشل اینڈ پولیٹیکل افیئرس. ٹھیک ہو گیا؟ سوشل کیا ہوتا ہے؟ سوشل ہوتا ہے معاشرتی، یعنی ہمارے معاشرے میں جو کچھ ایسے کہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں. اور پولیٹیکل ہوتی ہے سیاسی، جو حالات اسی ٹائم پہ، موجودہ ٹائم پہ جو سوشل یعنی معاشرتی اور پولیٹیکل یعنی سیاسی جو حالات چل رہے ہوتے ہیں ان کے میں جو کیا کیا کہانی چل رہی ہوتی ہے اس کہانی پہ آرٹیکلز لکھے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ہے یہ دوسرے کا آنسر ہو گیا. دوسرا کوشچن تھا واٹ از اے نیوز پیپر آرٹیکل؟ نیوز پیپر آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب ہے تیسرا. when was پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن established؟ پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن کب اسٹیبلش ہوا تھا؟ کوشچن میں نہیں لکھ رہی، میں صرف آپ کو آنسر سے لکھ کے بتا رہی ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن was established on
कब बना था, आपने किताब में पढ़ा भी था, 26 नवंबर कॉमा 19 बना था 1964। ठीक हो गया। पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म पीटीवी भी है। तो पाकिस्तान का जो अपना हुकूमती जो चैनल बना था, तो हुकूमत के लेवल पे हुकूमत का था ये चैनल, पाकिस्तान का जो हुकूमती चैनल था वो है पीटीवी यानी पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन, और वो 1964 में बना था। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी कि ईमेल किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, इसका क्या मतलब है, ये असल में पूरा लफ्ज क्या है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ई मेल स्टैंड्स फॉर, आपने बुक में भी पढ़ा था, किसके लिए ई का मतलब होता है, ये जो ई है कैपिटल ई इलेक्ट्रॉनिक है इसका, उसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए हम खाली ई लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक हो गया। ईस्ट ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई हो से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, उसकी शॉर्ट फॉर्म कर ली मेल। इलेक्ट्रॉनिक होता है इलेक्ट्रिक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली। ठीक है। बिजली की तेजी से या बिजली के तेजी के बराबर जो हमारी मेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक हो गया। अच्छा जी, पांचवा है व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है इश्तेहारात, इश्तेहार। ठीक है, सिंगुलर है। तो एडवर्टीजमेंट या इश्तेहार क्या होता है, ये भी आपको हमने चैप्टर में आपने को पढ़ा था। एडवर्टीजमेंट इज एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट एडवर्टीजमेंट इज है एन अनाउंसमेंट, एक ऐलान, फॉर सेलिंग, फॉर सेलिंग बेचने के लिए, फॉर सेलिंग एंड बाइंग खरीदने के लिए। ऐलान होता है किसके लिए, खरीदने और बेचने के लिए, ऑफ समथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है। किसी भी चीज के खरीदने या बेचने के लिए जो ऐलान होता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ये किसी भी जगह पे भी हो सकता है, आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर भी दे सकते हैं, रेडियो में भी दे सकते हैं, किसी भी जगह मैगजीन्स में भी दे सकते हैं, टेलीविजन में भी दे सकते हैं। ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ समथिंग। ठीक है। ऑन ऑन दी ऑन कर लेते हैं, ऑन आर रेडियो कॉमा टेलीविजन, जी टेलीविजन हो गया, TELEVISION टेलीविजन, ऑन ऑन रेडियो टेलीविजन। उसके अलावा न्यूज़पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन, मैगजीन्स होते हैं, अखबार के अंदर जो रिसाले होते हैं उनके अंदर भी आपको इश्तिहार लिखे हुए मिलते हैं, वहाँ पे भी इश्तिहारात लिखे हुए होते हैं। ठीक है। एक दफ़ा मैं फिर पढ़ लेती हूँ। व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट, एडवर्टीजमेंट एक ऐलान होता है, फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के खरीदने या बेचने के लिए, ऑन रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। वो रेडियो पे भी ऐसा ऐलान हो सकता है, टेलीविजन पे भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी और मैगजीन्स पे भी। ये बच्चों आप लोगों ने कॉपी पे अपने काम करना है, इनको याद भी करना है। 2-3 दफ़ा अगर आप रेडियो सुन सकते हैं तो सुन लें, आपको सुन के भी याद हो जाएगा। और ये आपने इस हफ्ते एक एक दो दो दिन करके थोड़ा थोड़ा करके काम करना है, क्योंकि एक्सरसाइज सारी इकट्ठी करवाई जा रही है आपको। ठीक है। तो आपको जिस तरह से ईजी होता है उसी तरह से आपने करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करवा देती हूँ। डिस्कस द रोल ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। बुक्स और न्यूज़पेपर का क्या किरदार है, रोल ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को
ٹرانسفر کرنے کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بکس اور نیوز پیپرز کا کیا کردار ہے. آج کو میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں کروا رہی, نہ بریف کروا رہی, درمیانہ صحیح اس کا آنسر کرواؤں گی آپ لوگوں کو. آپ لکھیں گے پلیز بکس اینڈ نیوز پیپرز, یعنی کہ بکس اور نیوز پیپرز, کتابیں اور اخبارات پلے این امپورٹنٹ رول ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ان ٹرانسفرنگ انفارمیشن, ان ٹرانسفرنگ انفارمیشن انفارمیشن اینڈ لرننگ. سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ بکس اور نیوز پیپرز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ٹرانسفر انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ, اور کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں, اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد سیکنڈ آپ لکھ لیں اس کے ساتھ یہ بھی, دیز آر دا اولڈسٹ ویز آف کمیونیکیشن, یہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے یا انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بھی یہ سب سے پرانے ذریعے ہیں. کتاب سب سے پہلے تو بکس ہی آئی تھی نا, اس کے بعد آہستہ آہستہ پیپر بنا اور عام ہوا, پرنٹنگ عام ہوئی, تو پھر نیوز پیپرز بھی آ گئے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں دیز آر دی اولڈسٹ ways of communication, ایک بات چیت کرنے کا, ایک دوسرے کو باتیں بتانے کا سب سے پرانا طریقہ ہے. اچھا, اس کے بعد ہم ایک اور کہتے ہیں دیز آر دی فارم آف پرنٹڈ میڈیا. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس انفارمیشن ہوتی ہے, یہ دونوں جو بکس ہیں اور نیوز پیپرز ہیں, یہ پرنٹڈ شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں. دیز آر in the form of printed media, یا اس کو یوں کر لیتے ہیں these are the forms of printed media, پہ جملہ زیادہ سیدھا لگ رہا ہے. these are the forms of, دو ہیں, دو کا ذکر ہو رہا ہے, these are the forms of printed media, ٹھیک ہو گیا. اور ایک ہم اور کر لیتے ہیں, نیوز پیپرز mainly provide multiple current news, موجودہ بہت ساری نیوز ہمیں دیتا ہے, اور آرٹیکلز اور مطلب رپورٹس ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, 3-4 چیزیں ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے نیوز پیپرز کا؟ نیوز پیپرز مینلی بنیادی طور پر پرووائڈ ہمیں مہیا کرتے ہیں ملٹیپل کرنٹ نیوز. کرنٹ ہوتا ہے موجودہ, ایک تو کرنٹ بجلی کا کرنٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک کرنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے موجودہ بھی ہوتا ہے. کرنٹ نیوز, موجودہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ بھی دیتے ہیں نیوز پیپرز ہمیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آرٹیکلس اینڈ رپورٹ بھی دیتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل سے کوئی چیز بتائی بھی ہوتی ہے نا, حادثہ, کسی حادثے کے بارے میں فرض کرو ہے تو کیسے ہے, اس کے علاوہ کیسے ہوا, کہاں ہوا, کیا وقت تھا, اس طرح کی ہوتی ہے نا چیزیں. اسی طرح سے رپورٹس ہمیں, اگر آج کل جیسا وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی رپورٹ ہوگی, کس ملک میں کتنی پھیل گئی ہے, کس طرح سے لوگ بچ رہے ہیں, کیا پرہیز کریں, کیا پرہیز نہیں کریں, جو بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں حادثات یا اس طرح کی موجودہ صورتحال کے بارے میں, وہ رپورٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آرٹیکلس بھی لکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ وائل بکس کیا کرتی ہیں ہمیں؟ بکس مینلی provide us information on a single topic. ٹھیک ہے, جو بھی موجودہ صورتحال ہوگی اس میں کسی بھی قسم کی خبریں اور ٹاپک, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نیوز پیپرز میں ملیں گی, ڈفرینٹ آرٹیکلز ہوں گے, ڈفرینٹ رپورٹس ہوں گی. لیکن کتاب کا کیا ہوتا ہے کہ کتاب میں زیادہ تر کتابیں ایک ہی آرٹیکل پہ لکھی جاتی ہیں, ایک ہی قسم کی اس پہ انفارمیشن ہوتی ہے, کوئی ایک ٹاپک لے کے اس میں وہ کتاب
देखी जाती है. ठीक है, तो ये बुक्स का हो गया. मैं एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ. बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग. बुक्स और न्यूज़पेपर जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं इंफॉर्मेशन मालूमात ट्रांसफ़र करने के लिए और सीखने के लिए. दीज आर द ओल्डेस्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन. ये दोनों जो हैं सबसे पुराने तरीके हैं कम्युनिकेशन के, बातचीत के, इंफॉर्मेशन फैलाने के, कोई बात किसी तक पहुंचाने के. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड मीडिया. ये प्रिंटेड मीडिया की शक्ल है, यानी कि इनको किताबी शक्ल में आपको कहीं प्रिंट हुए हुए मिलेंगी, ये किताबें भी और अखबारात भी. न्यूज़पेपर्स मेनली प्रोवाइड मल्टीपल करंट न्यूज़. न्यूज़पेपर जो है आपको बुनियादी तौर पर बहुत सारी करंट न्यूज़, मौजूदा अन्य खबरें और आर्टिकल्स, ARTICLES आर्टिकल्स, और मौजूदा आर्टिकल्स और मौजूदा रिपोर्ट्स के बारे में बहुत सारी मिलेंगी आपको यहाँ पे, किस पे, न्यूज़पेपर्स पे. और जबकि जबकि कॉमा डाल देते हैं, आपको याद करना आसान होगा. ब्रेक आ रही है. अच्छा, वाइल जबकि बुक्स मेनली प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल टॉपिक. जबकि किताबें हमें ज़्यादातर एक ही टॉपिक पर इंफॉर्मेशन देती हैं. छोटी मोटी गलती हो गई हो तो देख लें, मैंने देख लिया, मेरे ख्याल से कोई नहीं है. ठीक है, अच्छा जी. ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया. अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लॉन्ग क्वेश्चन. अब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. दो टॉपिक्स नीचे दिए हुए, रेडियो, टेलीविजन. इनमें से किसी इन पे दोनों टॉपिक्स पे आपने छोटा सा नोट लिखना है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका रेडियो पे हम लिख लेते हैं. ठीक हो गया. रेडियो. रेडियो क्या है बच्चों? रेडियो आप लोगों ने देखे हुए होंगे, आपको पता है, आप लोगों ने शायद आपके घर में इस्तेमाल भी होता है. ज्यादातर बड़े इसमें खबरें सुनते हैं. ठीक है, अच्छा. रेडियो इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन. सबसे पहली बात क्या होगी? रेडियो इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन. कोई भी मालूमात को नशर करने के लिए जो क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? रेडियो इस्तेमाल होता है. इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स, जिसमें आप साउंड सुनाई देती हैं. हाँ, ठीक है ना. इंफॉर्मेशन किस अंदाज में ब्रॉडकास्ट की जाती है, नशर किया जाता है? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म सॉरी इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स, आवाज़ों की शक्ल में, साउंड्स. ठीक है, फॉर द पब्लिक, किसके लिए? आम आवाम के लिए. ठीक हो गया. रेडियो इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स फॉर द पब्लिक. इन द फॉर्म ऑफ साउंड कर लेते हैं. आवाज की एक किस्म है, आवाज की किस्म में, आवाज की शक्ल में उनको मुहैया की जाती है इंफॉर्मेशन, मालूमात. उसमें खबरें भी हो सकते हैं और कोई छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, इट इज डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता हो, क्योंकि कोई तार से नहीं जुड़ा हुआ था, ये कैसे हवा के जरिए बिजली और बिजली से जो इसको स्टार्ट किया जाता है, सिग्नल्स को स्टार्ट किया जाता है. और ये क्या नाम है उसका, मकनातीसी जो वेव्स होती हैं, मकनातीसी और जो बिजली की जो वेव्स होती हैं, जनरेट होती हैं, उसके जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तारों के जरिए नहीं. ठीक है, अच्छा. क्या लिखना था हम लोगों ने? इट इज डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. ठीक है, ये सारा अमल कैसे होता है? इट इज डन, ये किया जाता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. ठीक हो गया. या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आप कर सकते हैं, जो आपको इजीली याद हो जाए. ठीक हो गया. अब दूसरा टॉपिक, जो दूसरी चीज है जिसपे आपने लिखना है, वो टेलीविजन. TELE, टेली, VISION, टेलीविजन. ठीक हो गया. अच्छा जी. टेलीविजन के लिए आप क्या कह सकते हैं? टेलीविजन इज अ डिवाइस थ्रू विच वी कैन सी एंड हियर, वी कैन सी एंड हियर. ठीक है ना. टेलीविजन इज अ डिवाइस
ٹیلی ویژن ایک ایسا آلہ ہے، ٹھیک ہے، تھرو وچ، جس کے ذریعے وی کین ہیئر، سن بھی سکتے ہیں، اینڈ سی، ساتھ میں دیکھ بھی سکتے ہیں، دی انفارمیشن، جو بھی انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہوتی ہے اور سنائی بھی دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ یہ کر لیں آپ لوگ، ایک سینٹینس یہ کر لیں. اور اٹ از ناٹ اونلی اے سورس آف انفارمیشن بٹ آلسو کیا نام ہے ایجوکیشن، نہیں ٹھیک ہو گیا. It is not only a source of information، یعنی کہ معلومات دینے کے کا صرف it is not only a source of information، یہ معلومات نہ صرف معلومات کا ذریعہ ہے nation but also بلکہ but also a source کر لیتے ہیں، but also a source of entertainment too. entertainment کیا ہوتی ہے؟ تفریح، کیونکہ اس میں کچھ کارٹونز، پروگرامز، ڈراما، کوئی اخلاقی باتیں، نماز اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد مطلب جیسے کچھ چھوٹا موٹا جو بتایا جاتا ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی اور چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، خاص کر تفریح کے لیے بھی کچھ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اٹ از ناٹ اونلی اے سورس آف انفارمیشن، یہ صرف معلومات دینے کا ذریعہ نہیں ہے، بٹ آلسو اے سورس آف انٹرٹینمنٹ، ENTER، EAINMENT، انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہو گیا، یہ دو چیزیں ہو گئی. اب ہم یہ کر لیتے ہیں ڈسکس دا رول آف انٹرنیٹ ان ماڈرن ایرا. آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کا کیا کردار ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بہت ہی بھر گیا ہے پیج ہمارا، اس کو میں اب ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. آپ نے امید ہے کہ لکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں لکھا تو آپ تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے سے لگا لیجیے گا اور وہاں سے واپس دیکھ لیجیے گا. تھوڑا سا رش زیادہ ہو گیا. لاسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، ڈسکس دی کوشچن نمبر 3 لانگ کوشچن، ڈسکس دی رول آف انٹرنیٹ ان ماڈرن ایرا. ٹھیک ہے، آج کل کے دور کے، آج کل کے جو جدید دور ہے، ایرا ہوتا ہے دور، ٹھیک ہے، اس میں انٹرنیٹ کا کیا کردار ہے. اس میں ہم یوں کریں گے، ان ماڈرن ایرا انٹرنیٹ از پلئنگ اے وائٹل رول. آج کل کے جو جدید دور ہے اس میں انٹرنیٹ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے، بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. اچھا کیا ہو گیا، ان ماڈرن ایرا، MODERN modern era, in modern era internet is playing a vital role. ٹھیک ہو گیا، internet is playing a vital role. One can use it either for learning and information sharing. ٹھیک ہو گیا، پہلے ہم لکھ لیتے ہیں ون کا مطلب کوئی ایک، کوئی شخص. ٹھیک ہے نا، ہم اس کو انگلش میں سے ون کر کے بھی لکھ لیتے ہیں. ون کین ایدر، یا پھر یا تو، اس طرح سے ایدر کا مطلب آئے گا. میں ابھی پورا کروں گی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان ون کین یوز اٹ ایدر، یا آئدر بھی بولتے ہیں اس کو، آئدر فار لرننگ اینڈ انفارمیشن شیئرنگ. ٹھیک ہے، کوئی اس کی اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا نام ہے سیکھنے کا عمل کر سکتا ہے، کوئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، لرننگ کر سکتا ہے، یا انفارمیشن کو آگے شیئرنگ، ایک سیکنڈ، شیئر بھی کر سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی. ساتھ میں کیا شیئرنگ کے مقصد کے لیے پرپز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شیئرنگ کے پرپز کے لیے ان کو، اس کے مقصد کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، یا اور فار انٹرٹینمنٹ، فار
ریکریشن یا انٹرٹینمنٹ دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تفریح. تو جو لفظ آپ کو ایزی لگے ریکریشن کر لیں یا انٹرٹینمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کرے, انفارمیشن شیئر کرے, خود بھی نئی چیزیں سیکھے, دوسروں کو بھی نئی باتیں بتائے, نئی انفارمیشن بتائے, نئی معلومات دے. ٹھیک ہے, یا پھر اور فار انٹرٹینمنٹ یا صرف تفریح حاصل کرتا رہے ان چیزوں سے, یہ بندے کے اوپر ہوتا ہے. ہم اس کو ریزیوم کر کے لکھ کے یہ بھی بات لکھ بھی لیتے ہیں. اٹ از اپ ٹو اس ہاؤ وی یوز اٹ. ٹھیک ہے, اٹ از اپ ٹو ہمارے اوپر, اپ ٹو اس یعنی ہمارے اوپر ہے. اٹ از اپ ٹو اس ہاؤ وی یوز اٹ, ہم اس کا کیا استعمال ہاؤ کرتے ہیں, ہاؤ وی یوز اٹ. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہو سکتا ہے. ہر کام ایسا ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش, اور ہر کام ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہی میں سے ایک نعمت انٹرنیٹ بھی ہے. آج کل کے دور میں دیکھیں یہ کیسی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور ہم اسی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم پڑھائی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیٹ جو ہے سیکھنے کے لیے اور انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے, معلومات شیئر کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور خالی مزے کے لیے, وقت ضائع کرنے کے لیے یا تفریح کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس کا کیا استعمال کریں, اور پازیٹیو کرتے ہیں یا نیگیٹو کرتے ہیں. ہم ایسا استعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو, یا ہم ایسا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بن جائے. اچھا جی بچوں, تو یہ آپ کا دوسرا لانگ کوشچن, تھرڈ والا بھی ہو گیا. سارے لانگ کوشچنس آپ کے ہو گئے ہیں. امید ہے کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے, ایک دو دفعہ سنیں گے, انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے, اور آپ ان کو کاپی پہ بھی لکھ لیں گے. اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہوگی, آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس کا کوشچن کی شکل میں پوچھ بھی سکتے ہیں میسج کر کے. ٹھیک ہے, اچھا تیسرے ہے یہ ٹک اینڈ کراس, یعنی کہ صحیح جواب پہ آپ نے ٹک لگانا ہے, غلط جواب پہ کراس لگانا ہے. ٹک دی ٹرو سینٹینس اینڈ کراس دی wrong one. Means of information play an important role in economic development only. Means of information معلومات کے ذرائع play an important role, ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں in economic development. economic معاشی ترقی کے لیے only, صرف معاشی ترقی کے لیے تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے صرف اہم کردار ادا نہیں کرتے, یہ اس کے لیے بھی کرتے ہیں, سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا چیپٹر میں. سوری, یہ کراس ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کچھ مزید چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا دیر واز اونلی ون اسٹیشن, ریڈیو اسٹیشن, ایک صرف ایک ریڈیو اسٹیشن تھا وہاں. کہاں؟ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس, آزادی کے وقت. پاکستان کا آزادی کے وقت صرف ایک ریڈیو اسٹیشن تھا. ہاں, یہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا. ٹرو. بینکس اینڈ ٹریڈنگ آرگنائزیشنز ہیو کمپیوٹرائزڈ دیئر آل بزنس. بینکس اور جو بھی جو ادارے ہیں, جو تجارتی ادارے ہیں, انہوں نے تمام اپنے کام جو ہے بزنس ہے وہ کمپیوٹرائز کر لیا ہے آج کل. بالکل صحیح بات ہے, کر لیا ہے. جو بڑے بڑے ادارے ہیں, تجارتی ادارے, انہوں نے بھی کیا, اور بینکس بھی. ہمارے علاقے میں آپ جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہر کام کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا ہے. کمپیوٹرز آر یوزڈ ٹو پریپیئر چیکس اینڈ ٹو ریکارڈ ڈیٹا آف دا بزنس. کمپیوٹر جو ہے وہ چیک بنانے کے لیے اور ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے کے لیے بزنس کے جو ہوتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. بزنس میں ایسا ہی ہوتا ہے. Many organizations of the world have stored their information in the form of websites. Many organizations, بہت سارے ادارے of the world, دنیا کے, یعنی کہ دنیا کے بہت سے اداروں نے have store کیا ہے یا کر چکے ہیں their information, اپنی معلومات in the form of websites. اب ویب سائٹس کی شکل میں. ویب سائٹس کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر میں آپ کھولیں گے جب انٹرنیٹ کے ذریعے تو بہت سارے پیجز ہوتے ہیں. اس پیج میں جو ہے جو بہت سارے ادارے ہیں انہوں نے اپنی تمام انفارمیشن وہاں پہ شیئر کی بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کریکٹ ہو گیا. آگے چلتے ہیں, اگلا بھی جلدی سے کر لیتے ہیں, ابھی یہ ایزی ہو رہا ہے. ڈیش ناٹ اونلی پرووائڈ ایجوکیشن. ڈیش جو ہے یہ جو ہے سرکل دی رائٹ آنسر ہے, نیچے آپشنس دی ہوئی ہے. پہلا ہم کر لیتے ہیں, ڈیش ناٹ اونلی پرووائڈ ایجوکیشن. ڈیش جو ہے نہ صرف ایجوکیشن مہیا کرتا ہے اینڈ ٹریڈنگ سروسز, اور تجارتی خدمات.
ٹھیک ہے, کیا کوئی چیز ہے جو تعلیم بھی دیتی ہے اور تجارتی خدمات بھی پیش کرتی ہے, بٹ آلسو نہ صرف یہ کرتی ہے بٹ آلسو اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ, اسپورٹس اینڈ ریکریشن. ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی بھی ٹریننگ آپ کو تیار کیا جاتا ہے, کوئی چیز سکھائی جاتی ہے, اسپورٹس گیمز ہو گئی, اینڈ ریکریشن تفریح, ٹھیک ہے نا. تو کیا چیز ہے جو یہ سب آپ کو مہیا کرتی ہے, ہم نے پہلے پڑھا تھا مینس آف انفارمیشن, مینس آف ٹرانسپورٹ. مینس آف ٹرانسپورٹ تو یہ گاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں, مینس آف کمیونیکیشن بات چیت کرنے کے ذرائع, اور مینس آف انٹرٹینمنٹ. تو مینس آف انٹرٹینمنٹ ہم نے نہیں پڑھا, مینس آف کمیونیکیشن بھی نہیں پڑھے, اس میں کچھ چیزیں سیم آتی کچھ ڈفرینٹ آتی ہیں. ہم نے آج پڑھا تھا مینس آف انفارمیشن, اور اس میں یہی آئے گا, کیا آئے گا یہاں پہ, مینس آف انفارمیشن. دوبارہ کر لیتے ہیں. مینس آف انفارمیشن ناٹ اونلی پرووائڈ ایجوکیشن, مینس آف انفارمیشن نہ صرف ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور ٹریڈنگ سروسز, بٹ آلسو ٹریننگ, اسپورٹس اینڈ ریکریشن. ٹھیک ہے, اب یہ اور این لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہے. ڈیش انفارمس اباؤٹ دا فیکٹس آف سم اسٹوریز. ڈیش جو ہے کیا چیز ہے جو انفارم کرتی ہے, ہمیں بتاتی ہے اباؤٹ دا فیکٹس, حقیقتوں کے بارے میں, آف سم اسٹوریز, کچھ کہانیوں کی حقیقتوں کے بارے میں بتاتی ہے. ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نیوز رپورٹ, نیوز آرٹیکل, ٹھیک ہے نا. تو نیوز آرٹیکل جو ہے وہ ہمیں جو کچھ کہانیاں ہوتی ہیں, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, اس کے بارے میں جو ڈیٹیل حقیقت کیا تھی اس کے بارے میں جو ہمیں بتاتے ہیں اخبار میں, اسے کہتے ہیں نیوز پیپر آرٹیکل. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا. اب یہاں پہ کیونکہ نیوز پیپر آرٹیکل این سے شروع ہوتا ہے, تو یہاں میں اس کے حساب سے آ یا این لگانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی لفظ کو بھی ناؤن اگر نیوز پیپر آرٹیکل کیا ہوگا, اخبار کا آرٹیکل, تو یہ ایک ناؤن ہے نا. تو جو بھی ناؤن اگر وال سے شروع ہو, واولز اے ای آئی او یو سے شروع ہو, تو اس سے پہلے این لگتا ہے اور ورنہ آ لگتا ہے. تو یہ نیوز پیپر آرٹیکلس جو ہے وہ این سے شروع ہو رہا ہے, اس لیے اس سے پہلے آ لگے گا, این نہیں لگے گا. این کو آپ کاٹ دیں. ٹھیک ہے, نیوز پیپر آرٹیکل انفارمس, یوں کر کے جملہ شروع ہوگا. نمبر 3 کر لیتے ہیں. ریڈیو اسٹیشنز براڈ کاسٹ پروگرامز ان ڈفرنٹ ڈیش. ریڈیو اسٹیشنز جو ہے براڈ کاسٹ کرتے ہیں, نشر کرتے ہیں پروگرامز کو ان ڈفرنٹ ڈیش, بہت ساری, کیا کس میں, بہت ساری شہروں میں کرتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ٹائمنگز میں کرتے ہیں, ہاں بہت سارے وقتوں میں کرتے ہیں, بہت زیادہ لینگویجز میں, بہت ساری زبانوں میں کرتے ہیں, یا بہت زیادہ اسٹائلس میں کرتے ہیں. سارے تقریباً تھوڑے تھوڑے کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اصل جو اس کا آنسر ہے وہ لینگویجز ہے, کیونکہ ریڈیو اسٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری زبانوں میں پروگرامز نشر کرتے ہیں. ٹیلی ویژن از دا سورس آف انفارمیشن. ٹیلی ویژن جو ہے ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے, معلومات کا ذریعہ ہے. اینڈ ڈیش, اور کس کا ذریعہ ہے, انٹرٹینمنٹ. پہلا ہی ٹھیک ہے, ویسے ہم باقی بھی دیکھ لیتے ہیں. گیس, لائٹ, الیکٹریسٹی, نہ ہمیں اس سے گیس ملتی ہے, نہ ہمیں اس سے لائٹ ملتی ہے, نہ اسے بجلی ملتی ہے. ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہو گیا. The books provide information about a single dash. بکس ہمیں کیا دیتی ہیں, انفارمیشن دیتی ہیں کس ایک کس پہ, ایک اسٹوری پہ, ایک نیوز پہ, ایک پرسن پہ, یا ایک ٹاپک پہ, ایک ٹاپک پہ. یہ ہم نے بہت دفعہ آج چیپٹر میں کر لیا ہے, یہ ایزی تھا. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. میچ دی کالم. اچھا جی, میچ دی کالم میں آپ یہ کر لیتے ہیں کہ میں اے پڑھ لیتی ہوں پہلے, اور اس میں سے پھر کالم بی بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ جو شروع والا ہے, نیوز رپورٹ انکلوڈز, نیوز رپورٹس میں کیا شامل ہوتا ہے, ڈفرنٹ پرائیویٹ چینلز, یہ تو کچھ ٹی وی کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہوگا. انفارمیشن بیسڈ آن فیکٹس ریگارڈنگ سم سچویشن, لوکیشن اینڈ ایکسیڈنٹ. نیوز رپورٹ جو ہوتی ہے, جو ہم رپورٹ پیش کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی حالت ہو, کوئی نئے حالات کیسے چل رہے ہیں, کسی جگہ کے بارے میں کوئی رپورٹ دینی ہے کہ یہاں پہ اگر مطلب اسلام آباد کی رپورٹ ہو سکتی ہے, پلندری کی رپورٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں کیا حالات چل رہے ہیں آج کل وبا کے حالات کے حساب سے ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی رپورٹ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہے, نیوز رپورٹ میں ڈسکس کی جاتی ہیں. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کنٹرول, پاکستان کی جو براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے وہ کیا کنٹرول کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم نے یہ ریڈیو میں پڑھا تھا, اس کا ریڈیو سے تعلق ہوگا, تو یہ الیکٹرانک میل, اسپیسیفک ایڈریس, اور یہ ریڈیو ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے نا, تو اس سے میچ کریں گے ہم اس کو. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کنٹرولز دا ریڈیو ٹرانسمیشن. ٹھیک ہے, پاکستان کی جو حکومتی ایک کارپوریشن ہے, اس کو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کہتے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے کہ ریڈیو میں کیا چیزیں نشر کی جائیں گی اور کیا نہیں نشر کی جائیں گی. ٹھیک ہے, اپارٹ فرام دا پاکستان ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن کے علاوہ, یہ شروع میں ہم نے چینلز کی کوئی بات کی تھی, یہ دیکھیں سیٹ ہو رہی ہے یا نہیں,
different private channels are working within the country. हाँ ये सेट हो रही है. देखिए पाकिस्तान में पीटीवी के अलावा बहुत सारे निजी प्राइवेट जो चैनल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं. ठीक है, ये इसके साथ मैच हो गया. अच्छा, ईच वेबसाइट हैज, ठीक है, हर वेबसाइट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है. वेबसाइट का मैंने आपको बताया था, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने अपना एक पेज बनाया हुआ होता है, उसका एक एड्रेस होता है. जब हम उसको लिखते हैं तो वो पेज खुल जाता है. उस पेज पे उस इदारे की मुख्तलिफ और तकरीबन हर मालूमात वहाँ पे मौजूद होती हैं. एक ही बचा हम जोड़ लेते हैं और इसको पढ़ भी लेते हैं. ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये हमने क्वेश्चन आंसर में भी किया था, है भी आसान. ईमेल किसके लिए इस्तेमाल होता है, किस असल लफ्ज पूरा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं ई मेल. ठीक है बच्चों, आपने ये थोड़ा थोड़ा करके अपनी कॉपीज पे भी काम करना है और कोशिश करनी है इसको साथ साथ याद भी कर ले. और जो चीज़ समझ नहीं आई तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको जहाँ से समझ नहीं आई वो चीज़ दोबारा से वहीं से देख लें 1 से 2 दफ़ा. और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें. शुक्रिया. उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से कॉपी में साफ साफ काम करेंगे. अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह.